السلام علیکم. ٹیلی اسکول کے اس ایجوکیشن پروگرام میں خوش آمدید. یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے. اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمبرج کے سلیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں، جس میں ایجوکیشن کانٹینٹ سبق فاؤنڈیشن پرووائڈ کر رہی ہے. سبق فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ sabak.pk پر KG سے 12ویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت دستیاب ہیں. کمپیوٹر سائنس کے اس لیسن میں ہم ان پٹ اور آؤٹ پٹ فنکشنز کے بارے میں پڑھیں گے. یہ ٹاپک ہمارے فیڈرل KPK بلوچستان کی کلاس 10th کے چیپٹر نمبر 3 ان پٹ آؤٹ پٹ فنکشنز میں آتا ہے. اس ٹاپک پہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد اسٹوڈنٹ سیکھ پائیں گے مختلف آؤٹ پٹ فنکشنز کا استعمال، جیسا کہ پرنٹ ایف، یہ ہمارے پاس ایک آؤٹ پٹ فنکشن ہے، اور ان پٹ فنکشنز کا استعمال جیسا کہ اسکین ایف، یہ ایک ان پٹ فنکشن ہے. آج کے کمپیوٹر کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ sabak.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں. یہاں پر تمام بورڈز کی 9ویں سے 12ویں جماعت تک کمپیوٹر سائنس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بالکل مفت موجود ہیں. ان کے ذریعے آپ اپنے کانسیپٹس کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ پرنٹ ایف فنکشن جو ہم سی لینگویج میں استعمال کرتے ہیں وہ دراصل ہوتا کیا ہے اور اس کو ہم پروگرامنگ میں کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. اب سب سے پہلے جانتے ہیں کہ پرنٹ ایف فنکشن کیا ہوتا ہے. پرنٹ ایف فنکشن دراصل ہمارے پاس ایک آؤٹ پٹ فنکشن ہوتا ہے جو کہ ہمارا جتنی بھی ہم کوڈنگ کرتے ہیں، جتنی بھی ہم پروگرامنگ کرتے ہیں، اس کا رزلٹ ڈسپلے کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب پرنٹ ایف فنکشن کو استعمال کرنے کے دو پرپز ہیں، دو مقصد ہیں. ہم باری باری ایک ایک کو اسٹڈی کریں گے. پہلا جو مقصد ہوتا ہے پرنٹ ایف کو استعمال کرنے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ٹیکسٹ یا ہم نے کوئی سینٹنس اس سے ہم نے پرنٹ کروانا ہو تو وہ ہم پرنٹ ایف کے ذریعے کر سکتے ہیں. اب ہم اس کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل کی شکل میں دیکھتے ہیں. یہ ہمارے پاس ایک سی لینگویج کا کمپائلر ہے جس میں ہم اپنی انسٹرکشنز لکھتے ہیں. اب یہاں پہ میں پرنٹ ایف کا استعمال کروں گا. یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پرنٹ ایف کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے. پرنٹ ایف کو لکھنے کے لیے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں پرنٹ ایف اور اس کے بعد اسمال بریکٹ، پھر انورٹڈ کاماز. ان انورٹڈ کاماز کے بیچ میں ہم جو بھی سینٹنس لکھیں گے، جو بھی جملہ لکھیں گے، جو بھی لفظ لکھیں گے، وہ ہماری آؤٹ پٹ اسکرین پہ ڈسپلے ہو جائے گا. لیکن پرنٹ ایف کی ورکنگ سمجھانے سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آؤٹ پٹ اسکرین کسے کہا جاتا ہے. اب جیسے یہ جو ہمارا ایریا ہے اس کو ہم مین فنکشن کہتے ہیں. یہاں پہ ہم جو کچھ بھی لکھتے ہیں اس کا ریزلٹ آؤٹ پٹ اسکرین پہ ڈسپلے ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ ایگزیکیوٹ میں جا کے کمپائل کرتے ہیں پہلے ہم، اور اس کے بعد ہم اس کو رن کرتے ہیں. تو جیسے ہم رن کرتے ہیں تو ایک اسکرین اپیئر ہوتی ہے یہاں پہ. اس بلیک اسکرین کو آؤٹ پٹ اسکرین کہا جاتا ہے. اب میرا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں اس بلیک اسکرین کے اوپر کوئی ورڈ پرنٹ کروں. تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ لکھنا پڑے گا پرنٹ ایف انورٹڈ کاماز. مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ ایک ورڈ پرنٹ کرتے ہیں پاکستان، اور آخر میں اس کے سیمی کالن آپ نے لازمی ڈالنا ہے. اس کو لکھتے وقت آپ نے ایک چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ جو یہاں پہ پی ہم نے لکھا ہوا ہے یہ پی ہمیشہ اسمال ہونا چاہیے. عام طور پہ اسٹوڈنٹس یہاں پہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ یہ کیپٹل یا بڑا پی یہاں پہ لکھ دیتے ہیں. اس کو آپ نے اسمال رکھنا ہے اور آخر میں سیمی کالن آپ نے لگانا ہے. عام طور پہ اسٹوڈنٹ سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں پہ سیمی کالن ایڈ نہیں کرتے. اب ہم اس کو چیک کرتے ہیں کیا ہم نے جو لائن لکھی ہے کیا یہ صحیح ہے. اب اس کے لیے ہمیں یہاں پہ کمپائل اس کو کرنا پڑے گا. کمپائل چیک کرتا ہے ہماری لکھی گئی انسٹرکشن کو. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایرر از اکول ٹو 0. اب اگر اس میں کوئی غلطی کر دیتا ہوں، جیسے اسمال پی کی جگہ کیپٹل پی لکھ دیتا ہوں، اب اگر ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں تو دیکھیں ایک دم سے اس نے بتا دیا کہ یہاں پہ ایرر آ رہا ہے. اب میں اس کو ٹھیک کروں گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی طرح اگر میں اس کے آخر سے سیمی کالن نکال دوں، اسی طرح یہاں پر بھی ایک غلطی آپ کو پتہ چل جائے گی کہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سیمی کالن آپ نے ایڈ کرنا ہے اس جگہ پہ. تو ہم نے اس کو لکھتے ہوئے کافی احتیاط کرنی ہے. ہم اس کو پھر سے کمپائل کرتے ہیں اور اس میں اب ہمارا کوئی ایرر موجود نہیں ہے. دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ایرر از اکول ٹو 0. اب ہم اس کو کرتے ہیں رن، اور جیسے ہم نے اس کو رن کیا رزلٹ
یہاں پہ آ گیا لفظ لکھا ہوا آ گیا پاکستان. تو اس طرح سے پرنٹ ایف فنکشن استعمال ہوتا ہے کہ پرنٹ ایف فنکشن میں ہم جو کچھ بھی لکھتے ہیں وہ دراصل وہاں پہ آؤٹ پٹ اسکرین پہ ڈسپلے ہو جاتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں پرنٹ ایف فنکشن کے اگلے پرپس کی. اگلا جو اس کا مقصد تھا پرنٹ ایف کا وہ کس لیے تھا اور وہ ہم کیوں استعمال کرتے ہیں. پرنٹ ایف ایک تو استعمال ہوتا ہے کوئی ورڈ یا سینٹینس یا کوئی جملہ پرنٹ کروانے کے لیے. اس کے علاوہ پرنٹ ایف استعمال ہوتا ہے اگر کوئی ویریبل ہے ہمارے پاس ایکس اور اس کے اندر کوئی ویلیو موجود ہے. مثال کے طور پہ اس کے اندر ویلیو ہے 10 اور میں اس کو پرنٹ کروانا یہاں پہ چاہتا ہوں, تو اس کی ویلیو کو پرنٹ کروانے کے لیے ہم پرنٹ ایف کا استعمال کرتے ہیں. اب ہم اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ پریکٹیکلی کس طرح سے کام کرتا ہے. اب جیسے کہ یہ یہاں پہ ایک ویریبل ہے ایکس اور اس کی ٹائپ انٹیجر ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک ویلیو سٹور کی ہے 10. تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایکس میں موجود جو ویلیو ہے یہ پرنٹ ہو جائے. تو اس کے لیے مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا, اس کو ہم پہلے کمپائل کریں گے اور کمپائل کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پہ رن کریں گے. تو جو ہمارا ریزلٹ آیا دیکھیں یہاں پہ کچھ بھی ڈسپلے نہیں ہو رہا, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا یہاں پہ, یعنی ایکس کی ویلیو یہاں پہ پرنٹ نہیں ہو سکی. ایکس کی ویلیو یہاں پہ کیا ہے 10, تو یہاں پہ 10 آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ 10 نہیں آ رہا. تو یہاں پہ 10 کو ڈسپلے کروانے کے لیے, ایکس کی ویلیو کو ڈسپلے کروانے کے لیے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ایک پرنٹ ایف کی اسٹیٹمنٹ, پرنٹ ایف بریکٹس انورٹڈ کاماز کے بیچ میں آپ نے ایک چیز ایڈ کرنی ہے جس کو سی لینگویج میں فارمیٹ اسپیسیفائر کہتے ہیں. فارمیٹ اسپیسیفائر کیا ہوتا ہے اس کو ہم علیحدہ سے ویڈیو میں پڑھیں گے. فی الحال آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے پاس ٹائپس آف ڈیٹا ہیں, انٹیجر, فلوٹ, کریکٹر, ہر ایک کے لیے ہم نے ایک فارمیٹ اسپیسیفائر رکھا ہوا ہے. اب جیسے کہ یہاں پہ ہمارا جو ڈیٹا ہے 10, جو ہماری ویلیو ہے 10, اس کی ٹائپ کیا ہے یہاں پہ انٹیجر ہے. تو انٹیجر کے لیے یہاں پہ جو ہمارا فارمیٹ اسپیسیفائر ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں %d. %d یہاں پہ ریپرزینٹ کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے انٹیجر ویلیو کو. اس کے بعد کاما ہم نے لگانا ہے اور اس کے بعد اس ویریبل کا نام ہم نے لکھنا ہے جسے ہم نے پرنٹ کروانا ہے. تو یہاں پہ ہم نے ایکس ویریبل کو جو کہ پرنٹ کروانا ہے تو ہم اس کا نام لکھیں گے یہاں پہ ایکس اور آخر میں ہم ایڈ کر دیں گے سیمی کولن. تو یہ یہاں پہ ہماری پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ مکمل ہو گئی. ہم پھر سے اس کے کمپائل کرتے ہیں اور کمپائل کرنا ہمارے لیے ہر دفعہ ضروری ہوتا ہے. جب بھی ہم اپنے پروگرام میں کوئی تبدیلی لے کر آتے ہیں تو کمپائل کرنا بہت لازمی ہوتا ہے, جس سے ہمارے پروگرام جو ہوتا ہے وہ اپڈیٹ رہتا ہے اور اس میں ایررز کا بھی ہمیں پتہ چلتا رہتا ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایررز اس میں آ رہے ہیں, بالکل زیرو, کوئی ایرر نہیں ہے. اب ہم اس کو رن کریں گے تو جیسے ہی ہم نے اس کو رن کیا آپ دیکھیں کہ آؤٹ پٹ اسکرین پہ لکھا ہوا آ رہا ہے 10. یعنی 10 کیوں ڈسپلے ہوا, اس پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے. اس پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے یہاں پہ 10 لکھا ہوا آ رہا ہے. تو اس طرح سے پرنٹ ایف کا یہ دوسرا استعمال ہے جو کہ کسی بھی ویریبل میں موجود ویلیو کو پرنٹ کروانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ سی لینگویج کے اندر پرنٹ ایف فنکشن کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ اسکین ایف فنکشن جو کہ سی لینگویج میں ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے. وہ دراصل ہمارے پاس ایک ان پٹ فنکشن ہوتا ہے, ایک ایسا ان پٹ فنکشن جو کہ استعمال ہوتا ہے کسی بھی ویریبل میں ویلیو سٹور کروانے کے لیے. اب ہمارے پاس جو ویریبل ہوتا ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی ویلیو سٹور کروانا چاہتے ہیں, لیکن اسکین ایف فنکشن کی مدد سے ہم کسی بھی ویریبل میں ویلیو سٹور کروا سکتے ہیں رن ٹائم کے دوران. اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ لفظ جو ہے وہ یہ رن ٹائم کا ہے کہ رن ٹائم کا کیا مطلب ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. جیسے یہ ڈیو سی پلس پلس کا ایک کمپائلر ہے ہمارے سامنے. اس کے اندر ہم نے دیکھیں کہ اسکین ایف فنکشن ہم نے یہاں پہ لکھا ہوا ہے, لیکن ہم اس کو ایک دفعہ پھر سے ایک پروگرام بناتے ہیں جس کے اندر ہم اسکین ایف فنکشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ کو پہلے یہ پتہ چل جائے کہ رن ٹائم کسے کہتے ہیں. یہاں پہ جیسے ہم یہاں پہ اس کو کمپائل اینڈ رن کرتے ہیں جو ہمارے سامنے اسکرین آتی ہے, اس اسکرین کو دراصل رن ٹائم کہا جاتا ہے. یعنی اس دوران جو کچھ بھی آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, جو بھی آپ کام کرتے ہیں, یہ دراصل رن ٹائم کہلاتا ہے. اب ہم اسکین ایف کی جو ورکنگ ہے اس کی ہم پریکٹیکل ایگزامپل کر کے دیکھتے ہیں, جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسکین ایف کس طرح سے کسی بھی ویریبل میں, چاہے وہ ایکس ہو, وائی ہو, زیڈ ہو, کوئی بھی ویریبل ہو, اس کے اندر کس طرح سے کوئی ویلیو یا کوئی ڈیٹا اسٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے.
اب ہم یہاں پہ ایک ویریبل لیتے ہیں، ایک ویریبل ہے یہاں پہ ایکس. اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس ویریبل ایکس کے اندر ہم نے کوئی ویلیو سٹور کرنی ہے. ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم لکھ دیتے ہیں انٹ ایکس از اکول ٹو 9، تو ایکس کے اندر 9 سٹور ہو جائے گا. لیکن اس طریقے کو اسٹیٹک میتھڈ کہا جاتا ہے، جو کہ ہم کوڈنگ کے دوران ہی ویریبل کو ویلیو اسائن کر دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ویریبل کے اندر ویلیو سٹور کروانے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، جو کہ ہم اس ایگزامپل سے سمجھیں گے. اب جیسے ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ مجھے 2 نمبرز کی ضرورت ہے جن کو میں پلس کر سکوں، تو اس کے لیے میں ایک چھوٹا سا پروگرام لکھتا ہوں یہاں پہ پرنٹ ایف انورٹڈ کاماز انٹر فرسٹ نمبر. اس پرنٹ ایف کی کمانڈ میں یہ انسٹرکشن دی جا رہی یوزر کو کہ وہ کی بورڈ سے پہلا نمبر انٹر کرے. اس کے بعد ہم اس کے نیچے لکھیں گے اسکین ایف کمانڈ، اسکین ایف اور انورٹڈ کاماز جو ہمارا اس کے اندر ٹائپ آف ویریبل ہے جس کے اندر ہم نے ویلیو سٹور کروانی ہے وہ دراصل انٹیجر ہے. تو یہاں ہم لکھیں گے %d کاما اور پھر اس ویریبل جس میں ہم نے ویلیو سٹور کروانی ہوتی ہے اس کا ایڈریس لکھتے ہیں. ایڈریس کے لیے ایک سمبل یہاں استعمال ہوتا ہے، اس کو اینڈ ایکس پڑھتے ہیں اور آخر میں سیمی کولن. اب یہ جو اسکین ایف کی کمانڈ ہے یہ دراصل کیا کرے گی کہ جو بھی ہم کی بورڈ سے انٹر کریں گے، جو بھی ویلیو انٹر کی جائے گی اس کو ایکس میں جا کے اسٹور کروا دے گی. اس کے نیچے پھر ہم ایک دوسرا ویریبل ہمیں چاہیے ہوگا وائی کے نام سے، جو کیا کرے گا، ہماری جو اگلا نمبر ہے اس کو ان پٹ لے گا اور اس کو اپنے اندر اسٹور کرے گا. اس کے لیے بھی ہم اسی طرح یہاں پہ پرنٹ ایف کی کمانڈ لکھتے ہیں انٹر سیکنڈ نمبر اور آخر میں سیمی کولن، آخر میں سیمی کولن. اور اس کے نیچے پھر ہم اسکین ایف لکھیں گے، اسکین ایف انورٹڈ کاماز %d اور کاما، اور یہاں پہ ہم چونکہ y کے اندر ہم نے ویلیو سٹور کروانی ہے تو یہاں ہم لکھ دیں گے اینڈ y اور آخر میں سیمی کولن. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ اسکین ایف اسٹیٹمنٹ کا استعمال 2 دفعہ کیا ہے. ہر بار اسکین ایف اسٹیٹمنٹ استعمال ہو رہی ہے ویریبل کے اندر ویلیو سٹور کروانے کے لیے. اب ہم یہاں پہ 2 ویریبلز لے چکے ہیں. اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان دونوں ویریبلز کو ہم استعمال کریں. تو ایک طریقہ تو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم دونوں کو ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے مجھے ایک تیسرا ویریبل چاہیے ہوگا z، اور ایک فارمولے کے ذریعے میں اس کو یہاں پہ ایڈ کر دوں گا. اب یہ فارمولا دراصل کیا کر رہا ہے، ایکس میں موجود ویلیو جو بھی آپ کی بورڈ سے انٹر کریں گے اور وائی میں موجود ویلیو، یہ دونوں ویلیوز پلس ہوں گی اور پلس ہو کے زیڈ کو اسائن ہو جائیں گی، زیڈ میں سٹور ہو جائیں گی. آخر میں ہم یہاں پہ جو زیڈ کی ویلیو ہے اس کو ہم پرنٹ کریں گے پرنٹ ایف %d کاما زیڈ اور آخر میں سیمی کولن. اب یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ایک پروگرام ہے جو کہ 2 نمبرز کو ایڈ کر رہا ہے. آپ کا فوکس اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر اسکین ایف کا کیا کردار ہے یا اسکین ایف اس کے اندر کیا رول پلے کر رہا ہے. تو اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں اور آؤٹ پٹ اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس میں کیا ریزلٹ ملتے ہیں. تو پہلے ہم اس کو کمپائل کرتے ہیں. کمپائل کے یہاں پہ ایک شارٹ کٹ کی F9 نظر آ رہی ہے کی بورڈ میں. F9 بھی اگر آپ پریس کریں گے، جیسے یہاں پہ میں F9 پریس کرتا ہوں تو یہ اس کو کمپائل کر لے گا. تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ایرر کوئی موجود نہیں ہے. اب ہم اس کو رن کرتے ہیں اور رن کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے پروسیس کرے گا. اب یہ ہماری آؤٹ پٹ اسکرین ہے. اس آؤٹ پٹ اسکرین کے پیچھے یہ کوڈ کام کر رہا ہے. اب یہاں پہ انٹر فرسٹ نمبر جو لکھا ہوا آ رہا ہے اس کے پیچھے پرنٹ ایف کی کمانڈ کام کر رہی ہے. یہ یوزر کو یہ انسٹرکشن دے رہی ہے کہ وہ کی بورڈ سے کوئی نمبر انٹر کرے. تو یہاں میں ایک نمبر انٹر کرتا ہوں 8. تو 8 جو ہے وہ دراصل اس اسکین ایف اسٹیٹمنٹ کی بدولت ایکس کے اندر جا کے سٹور ہو جائے گا. اب یہ 8 یاد رکھنا آپ نے کہ 8 جو ہے وہ ایکس میں سٹور ہو چکا ہے. اب وہ پوچھ رہا ہے کہ انٹر سیکنڈ نمبر، یعنی کہ جو ہمارے پاس اگلی پرنٹ ایف کمانڈ ہے وہ یہاں پہ پرنٹ ہو گئی ہے. پھر اس کے نیچے لکھا ہوا اسکین ایف %d اینڈ y، یعنی اب جو بھی میں نمبر انٹر کروں گا وہ نمبر سٹور ہو جائے گا y کے اندر. اب میں نے یہاں پہ 7 انٹر کیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 سٹور ہو چکا ہے y میں اور 8 سٹور ہو چکا ہے x میں. اب جیسے ہی میں انٹر پریس کروں گا تو 8 اور 7 یہاں پہ پلس ہو جائیں گے اور ریزلٹ ہمارا آئے گا یہاں پہ 15. یہ 15 کیوں آیا؟ کیونکہ x کی ویلیو تھی 8 اور y کی ویلیو تھی 7.
ایکس اور وائی کی ویلیوز ان فارمولاز کی وجہ سے پلس ہو کے زیڈ کو اسائن ہوئی، زیڈ میں سٹور ہوئی، اور آخر میں جو زیڈ میں ویلیو سٹور ہوئی تھی یعنی کہ 15 وہ ہم نے اس پرنٹ ایف اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے پرنٹ کروا دی. تو آپ نے دیکھا کہ اس چھوٹے سے پروگرام میں کس طرح سے اسکین ایف ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم رن ٹائم کے دوران کی بورڈ سے جو ویلیوز انٹر کرتے ہیں وہ دراصل ویلیوز ہمارے ویریبلز میں جا کے اسٹور ہو جاتی ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا کہ اسکین ایف اسٹیٹمنٹ سی لینگویج میں کس طرح سے استعمال ہوتی ہے. آج کی ویڈیو میں ہم آؤٹ پٹ فنکشنز کے بارے میں پڑھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آؤٹ پٹ فنکشنز ہوتے کیا ہیں. یہاں پہ آپ دو ورڈز دیکھ سکتے ہیں، آؤٹ پٹ اینڈ فنکشنز. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فنکشن کیا ہوتا ہے. فنکشن کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی کمپیوٹر ہمارے لیے کوئی کام کرتا ہے، کوئی پروسیسنگ کرتا ہے، کوئی ان پٹ یا آؤٹ پٹ کرتا ہے، کوئی بھی کام، تو اس کام کو ہم لوگ فنکشن بولتے ہیں. اور آؤٹ پٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آؤٹ پٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کمپیوٹر کوئی چیز ہم تک پہنچاتا ہے، ہم تک پہنچانے کا جو کمپیوٹر کے پاس طریقے ہیں، یا تو وہ مانیٹر سے پہنچا سکتے ہیں یا وہ پرنٹر سے پہنچا سکتا ہے، تو اس پروسیس کو ہم لوگ آؤٹ پٹ کہتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس تین فنکشنز ہیں، پٹ 4، پٹس اور پرنٹ ایف. تو یہ تین فنکشنز جو ہیں یہ بیسیکلی آؤٹ پٹ کے فنکشنز ہیں. ہمارے ڈیٹا کو جب ہم نے آؤٹ پٹ کروانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم ان تینوں میں سے کوئی ایک فنکشن استعمال کرتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فنکشن ہم کس طریقے سے اور کہاں پہ استعمال کر سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پروگرام میں کس طریقے سے ان فنکشنز کا استعمال کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ پٹ 4 فنکشن کو دیکھتے ہیں. اب پٹ 4 فنکشن جو ہے اس کا پرپس کیا ہے؟ اس کا پرپس یا اس کا مقصد یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم نے اپنی اسکرین کے اوپر کسی ایک کریکٹر کو ڈسپلے کروانا ہو تو ایک کریکٹر کو ڈسپلے کروانے کے لیے ہم لوگ پٹ 4 لکھتے ہیں. اب کریکٹر کیا ہو سکتا ہے؟ کریکٹر کوئی بھی نمبر، کوئی بھی الفابیٹ، کوئی بھی سائن ہو سکتا ہے جو ہم کی بورڈ سے کمپیوٹر میں انٹر کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اگر میں اے لکھتا ہوں تو اب میں نے کیسے لکھا پٹ 4، اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کریکٹر لکھتے ہیں تو کریکٹر کو ہم لوگ سنگل کوٹس میں لکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ اے کے دونوں طرف میں نے سنگل کوٹ لگایا ہے اور اس کے بعد سیمی کولن. اب جب میں اس کو رن کروں گا، جب میں اس پروگرام کو ایگزیکیوٹ کروں گا تو آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسکرین کے اوپر آپ کے سامنے اے پرنٹ ہو چکا ہے. تو آپ کو اب اس کا جو مطلب تھا یا جو اس کا پرپس تھا وہ سمجھ آ گیا کہ جب کبھی بھی ہم نے ایک کریکٹر کو ڈسپلے کروانا ہو تو ہم وہ پٹ 4 سے کروا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ پٹ 4 میں کوئی ویریبل یا کوئی کریکٹر ویریبل بھی یوز کر سکتے ہیں. وہ ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ اب میں ایک کریکٹر ٹائپ کا ایک ویریبل بنا لیتا ہوں، اس کا نام میں سی ایچ رکھ لیتا ہوں، اور سی ایچ میں کوئی ایک سائن جیسے میں ڈالر سائن سٹور کروا دیتا ہوں. اور اب اگر میں اس سی ایچ یعنی کہ جو ایک ویریبل ہے اس کو میں پرنٹ کروانا چاہ رہا ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ ویریبل کا نام ہم لوگ ڈبل کوٹس یا سنگل کوٹس میں نہیں لکھتے. ویریبل کا نام ہم لوگ بغیر سنگل یا ڈبل کوٹ کے لکھتے ہیں. تو اب جب میں اس کو رن کروں گا، اب جب میں اس کو ایگزیکیوٹ کروں گا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم کے اوپر ہمارے سامنے اسکرین پہ ایک ڈالر سائن پرنٹ ہو چکا ہے. تو آپ نے یہاں پہ پٹ 4 کا فنکشن دیکھ لیا کہ جب کبھی بھی ہم لوگوں نے اپنی اسکرین کے اوپر ایک کریکٹر کو ڈسپلے کروانا ہو تو اس کے لیے جو ہم فنکشن یوز کریں گے اس فنکشن کا نام ہے پٹ 4. اب پٹ 4 کے بعد ہم لوگ جو اگلا فنکشن ہے ہمارا، ہم اس کو دیکھتے ہیں جو کہ ہے پٹس. تو یہاں پہ سارے کوڈ کو میں نے کمنٹس میں کر دی، اور آپ کو پتا ہے کہ جب ہم کوڈ کو یا اپنے پروگرام کو کمنٹس میں لکھتے ہیں تو اس کے لیے ڈبل سلیش یوز ہوتی ہے، اور کمنٹس کیونکہ کمپائلر اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتا تو اس لیے یہ ہماری جو یہ 2 لائنز ہیں یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوں گی. تو آپ نے پٹ 4 میں دیکھے کہ پٹ 4 میں ہم صرف اور صرف ایک کریکٹر کو ڈسپلے کروا سکتے ہیں. لیکن اگر کبھی ہمارے پروگرام میں ہم نے کوئی ایک سے زیادہ کریکٹر یا ایک پورے کا پورا سینٹینس پرنٹ کروانا ہو تو وہ کام ہم پٹ 4 سے نہیں کر سکتے. اس کام کو کرنے کے لیے ہمارے پاس سی میں ایک اور فنکشن ہے جس کو ہم لوگ بولتے ہیں پٹس فنکشن. اب پٹ فنکشن کیا کرتا ہے؟ پٹ فنکشن یہ کرتا ہے کہ یہ پورے کا پورا سینٹینس ایک ہی دفعہ میں اسکرین کے اوپر ڈسپلے کروا دیتا ہے. تو یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ کام کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے لکھیں گے پٹس، اور پٹس کے بعد ہم لکھیں گے یہاں پہ ہم کوئی بھی ایک پورے کا پورا سینٹینس لکھ سکتے ہیں. تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ویلکم ٹو پروگرامنگ ان سی. تو اب جب میں نے یہ لکھ لیا ویلکم ٹو پروگرامنگ ان سی، تو اب جب میں اس کو ایگزیکیوٹ کروں گا تو آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں گے کہ یہ پورے کا پوری جو لائن ہے، یہ پورے کا پورا جو سینٹینس ہے، یہ سینٹینس میرے سامنے اسکرین کے اوپر ایز اٹ از ڈسپلے ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا ویلکم ٹو پروگرامنگ ان سی. تو آج کے ویڈیو میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا آؤٹ پٹ فنکشن کے بارے میں، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ فنکشن کسی بھی ایسے کام کو بول سکتے ہیں، فنکشن جو کہ کمپیوٹر ہمارے لیے کرتا ہے. اور آؤٹ پٹ فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ کمپیوٹر وہ کام جب ڈیٹا کو ہم تک پہنچانے کے لیے جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں آؤٹ پٹ فنکشن.
تو ہم نے آج دو آؤٹ پٹ فنکشنز کے بارے میں پڑھا ہے. ایک کا نام put 4 تھا اور ایک کا نام تھا puts, PUTS.